فائق کی گرفت اس کے ہونٹوں پر اتنی سخت تھی کہ شیری کی سانسیں کہیں اٹک سی گئی۔ شیری پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے سہانے روح ہو گیا تھا۔ فائق کا گرم لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کر کے وہ جیسے بے ہوش ہونے والی ہوئی۔ کیا ہونے والا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ یو نو واٹ، تم صرف میری کیپ بننے کے قابل ہو۔ سرسراتا لہجہ کانوں میں سیسا پگھلا گیا۔ شیری کا احتجاج جو وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے کر رہی تھی معدوم ہوا تو فائق نے اس کو دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری اور ایک جھٹکے سے پلٹی تو فائق نے ایک پاؤں بیڈ کے کارنر پر رکھا اور اس کی جانب کچھ جھک کر دیکھا، جبکہ ایک ہاتھ سے پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں پہ لگائی۔ آنکھوں کی سرخی شیری کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ غصہ اشتعال جیسے کم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ اضطراب اتنا تھا کہ اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی تھی، جبکہ شیری اس کے لفظ کیپٹ کے معنی و مفہوم میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا اسے ایسی بات، اتنی گھٹیا گالی شیری کے باوجود اس کے ساتھ روح کو بھی زخمی کر چکی تھی۔ فائق نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا اور اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کے خوف نے جیسے اندر تک قوت سی بھر دی تھی۔ مطلب تو جانتی ہوگی کہ کیپ کسے کہتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کیا؟ بہت سوچا میں نے، بہت، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ تمہارے ماں باپ سمیت میرے ماں باپ نے بھی یہ گن میرے اوپر ڈال کر مجھے اس اذیت میں مبتلا کر دیا کہ میں میرا بس نہیں چل رہا تمہارے اس ناپاک وجود کو آگ لگا کر کم سے کم تمہارے نام کے آگے سے اپنا نام تو مٹا سکوں۔ مگر اس نے ایک اور گشت لیا اور اس بار دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ مگر نہیں، تمہیں آگ لگا کر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، اس لیے تم سمیت یہ تمہارے چاہنے والے بھی اذیت کا شکار ہوں۔ ذرا محسوس تو کرے وہ اضطراب پر جو مجھے پاگل کر رہا ہے۔ اس نے لبوں سے سگریٹ نکال کر شیری کی جانب دیکھا۔ نہیں، شیری اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر بری طرح روتی۔ معاف کر دیں مجھے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے، جبکہ فائق کے چہرے کے زاویے میں 1 انچ بھی فرق نہیں آیا۔ معاف، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر جھنجھوڑ دیا، جبکہ شیری سے سک اٹھی۔ مما، اس کی درد بھری آواز ابھری۔ ہاں ہاں، انہیں بلاؤ جنہوں نے تمہیں میرے گلے کا ہار بنا کر دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ فائق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا ایک اور گہرا گش بھرا۔ پلیز پلیز فائق بھائی۔ شیری نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پرانی عادت جو تھی ویسے ہی بولی تو فائق نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ شیری کے ہونٹ کا زخم پھر سے ہرا ہوا۔ زبان کو سنبھال کر بات کرو، آج کے بعد میرے سامنے تمہاری زبان نہ کھلے۔ فائق نے اس کے ہونٹ سے رستا خون دے کر اس کی جانب گھور کر دیکھا تو شیری نے خوف سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ۔ فائق نے اس کی جانب دے کر سگریٹ لبوں سے آزاد کی تو شیری ایک بار پھر کانپ اٹھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سگریٹ کو شیری کی گردن کے قریب کیا۔ شیری کی جان جیسے حلق میں آ گئی تھی۔ فائق، کپواتی آواز فائق کو سخت زہر لگی۔ منع کیا تھا نہ بولنا مت میرے سامنے۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا جسے اور تبھی اس کی گردن کو اپنی سگریٹ سے داغ دیا۔ شیری بری طرح چیخی تھی۔ فائق نے اسے آزاد کر کے سکون سے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ارمیش اور وش جو ارمیش کی یونی میں آڈیشن کے لیے دونوں گئی تھی، شیری کی چیخیں سن کر وہ دونوں ہی اوپر ارمیش کے کمرے کی طرف دوڑی، مگر دروازہ بند دیکھ کر انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ فائق، وش نے دروازہ بجایا، جبکہ فائق نے چیختی چلاتی مچلتی اس لڑکی کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کا آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ شیری نے چبھن اور چلن کو برداشت کرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں میرے کمرے میں آنا ہے اور یہ اسے چھپاؤ۔ اگر کسی کو پتہ چلا، خاص طور پر میری ماں کو، تو تمہارا یہ مکروہ چہرہ تیزاب سے جلا دوں گا اور تم میری بہن کے کمرے میں رہ کر میری بہن کو بھی بگاڑ دو گی، تو شرافت سے میرے کمرے کی راہ لے لینا۔ اگر آج رات تم میرے کمرے میں نہیں آئی تو اگلی صبح میں اس سے بھی زیادہ بھیانک بنا دوں گا تمہارے لیے۔ سراتا بے لچک لہجہ۔ شیری کا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ کر فائق کا ہاتھ بھگو گئی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو بس سزا دے رہا تھا اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو۔ اس نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا اور پلٹ کر دروازہ کھولا۔ شیری چاہنے کے باوجود بھی اپنے زخم کو چھپا نہ پائی، الٹا ہاتھوں سے کھرچ کر تکلیف کم کرنے کے چکروں میں وہ مزید اپنا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ ارمیش اور وش تڑپ کر اس تک پہنچی، جبکہ فائق نے خونخوار نظروں سے یہ نظارہ دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وش نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سینے میں بیچ لیا، جبکہ شیری بے سون رو دی۔ ریان باری سب کی کالز آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفیسر سے ملنا تھا اور نینا کا مسئلہ بھی تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ ٹھیک طرح اس نکاح کی خوشی بھی محسوس نہیں کر پایا تھا کہ مسائل اسے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔
اس نے نینا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چلو، بلاش نے اس کے لیے طرف ہاتھ بڑھایا۔ کدھر؟ نینا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ یہ شخص اسے اس کے انتقام سے دور کر رہا تھا تو جو وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کو بے دردی سے جھٹک کر وہ دوبارہ اسی ٹون میں اتر چکی تھی۔ بڑی حویلی تمہیں وہاں چھوڑ کر آفیسر سے ملنا ہے، اس نے کہا تو نینا کے لب طنزیہ مسکرا اٹھے، جبکہ اس کی مسکراہٹ مقابل کی ساری توجہ اس کے لبوں کی جانب کھینچ چکی تھی۔ اوپر سے ناک میں چمکتی تار، وہ روئے روئے بکھرے بکھرے حولیے میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ہم بڑی حویلی نہیں جائیں گے، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو بلاش جو اس کے چہرے کے نقوش میں بہک بہک رہا تھا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں؟ سوالیہ نظریں اٹھی۔ کیونکہ ہم نہیں جانا چاہتے وہاں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ ہم اس طرح چھپ چھپا کر نکاح کر کے جائیں گے تاکہ آپ کی بہن کی طرح سب ہمیں بھی بد کردار سمجھیں، اور ہم اپنے کردار پہ ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے۔ تبھی ہم نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے۔ خوش اس کی سسکراری سی نکلی۔ بلاج کے جرانہ تیور تو اس نے اب دیکھے تھے جو سرخ آنکھوں سے اپنی فولادی کے گرفت میں اس کا بازو لیے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بولنا ذرا دوبارہ سے۔ لسن مس نینا، پہلی بار اس کا نام لیا جبکہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ایک لفظ غلط، ایک لفظ بھی نینا میں اپنی فیملی کے خلاف تمہارے منہ سے برداشت نہیں کروں گا۔ تم میری محبت اور میری عزت ہو، تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر یہ جو تم شیری کو بد کردار کہہ رہی ہو مجھے ایک نہیں بھایا اور نہ آئندہ زندگی میں بھائے گا۔ اور تمہیں کوئی بد کردار کہے اس سے پہلے اس کی گدی زبان سے کھینچ دوں گا، تو آئندہ نہ تم اپنے لیے کوئی ایسا لفظ نکالو گی نہ ہی میرے رشتوں کے لیے۔ ایک ایک لفظ سے با کر بولتا وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، جبکہ نینا فق چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار وہ اتنی سختی سے پیش آیا تھا۔ نینا کا چہرہ دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا کیونکہ اب اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی جو بلاج کو کسی صورت قبول نہیں تھا۔ میری بیبی ڈول، نہیں لیتے نا پنگا، اب جب برداشت نہیں کر سکتے، اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو نینا نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا۔ جائیں یہاں سے، وہ خفی سے بولی۔ میڈم، ناراضگی اب نہیں چلے گی، اب ناراض ہوئی تو میں ایسے اسٹائل سے مناؤں گا کہ آپ کے 14 تپک روشن ہو جائیں گے، منی خیاجی سے کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکا، جبکہ نینا 2 قدم گھبرا کر دور ہوئی تو وہ ہنس دیا۔ اب چلو، بعد میں تفصیل سے بات ہوگی اور ملاقات بھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا جبکہ نینا اپنی جگہ سے انچ بھی نہ ہلی۔ لاج، ہم بڑی حویلی نہیں جائیں گے، نہ آپ ہمیں فورس کریں گے۔ نینا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ بلاج نے اس کی ضدی لہجے پہ گہرا سانس بھرا۔ تنگ کر رہی ہو؟ ڈسٹرب رہوں گا یار تمہاری وجہ سے، اس نے اس کے آگے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ایک دماغ میں چھپاکا سا ہوا، وہ اسے اپنے فلیٹ میں رکھ سکتا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑی حویلی نہیں، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چل لو اور میں کوئی آرگومنٹس نہیں سنوں گا، چلو جلدی سے، بلاج نے کہا تو نینا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اگر بلاج کے تیور بتا رہے تھے اب اگر وہ کچھ کہے گی تو وہ لازمی اس کو سنا دے گا۔ تبھی وہ خفی سے اٹھی اور بس اپنا موبائل اور کچھ ضروری سامان لے کر پورا غصہ دکھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہو لی، جس کے چہرے پہ مدھم مسکراہٹ تھی۔ فلیٹ پہ اس کو چھوڑ کر باہر سے ہی چلا گیا تھا۔ آفیسر کے پاس جانے کا تو ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا، تبھی ہارون کو ضروری ہدایتیں دے کر وہ بڑی حویلی کی جانب ہو لیا۔ اس وقت وہ تینوں باپ بیٹے دریت کے روم میں تھے، جبکہ آپے بھی باہر نکل آئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہے تھے، لازمی طور پر وہ شیری کے متعلق ہی کوئی فیصلہ کر رہے تھے، اور اریان کے امریکہ جانے کے متعلق۔ آپے کچن میں گئی، اسے شیری کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو چھوٹی سی، وہ ان معاملات کی اونچ نیچ کو نہیں جانتی تھی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کچن میں آئی تو علیش کو بھی کچن میں دیکھا جو کافی بنا رہی تھی۔ علیش نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا جن کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آنٹی، آپ کو کچھ چاہیے؟ علیش نے پوچھا تو آپش نے نفی کی۔ نہیں، میں بس تمہارے انکل کے لیے کافی بنانے آئی تھی، آپش نے کہہ کر کیٹل اٹھائی اور 4 کپ کافی بنانے لگی۔ علیش وہیں رک گئی جبکہ پری جو خود کافی بنانے کے لیے آئی تھی وہیں رکی۔ آپش نے اس کے لیے بھی 1 کپ ریڈی کیا۔ اس وقت وہ تینوں ہی خاموش کھڑی تھی اور اپنے اپنے خیالوں میں گم۔ آنٹی، اچانک پری کی آواز پر آپش نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے ہم ایک بار شیری سے بات کر لیں، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو آپش جو پہلے ہی بیٹی کے لیے پریشان تھی، دورے کے منع کرنے کے باوجود وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر علیش نے اپنا سیل نکالا اور رمیش کا نمبر ڈائل کیا۔ آپش اور پری سانس روکے بیل کی ٹون سن رہے تھے اور دوسری جانب کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ارمیش، علیش نے اسے پکارا تو ارمیش جو پہلے شیری کی حالت سے دل بھرے بیٹھی تھی،
अचानक इसकी आंखें भीग गई। अलीश भाई भाई बहुत बुरा कर रहे हैं शेरी के साथ, इसके ज़ख्म बढ़ने में नहीं आ रहे कि भाई इसे नया ज़ख्म दे जाते हैं। वो बहुत गुस्से में किसी की नहीं सुन रहे। अरमिश ने रोते हुए इसे इत्तला दी तो आपिश के दिल को कुछ हुआ। इसने मोबाइल अलीश से ले लिया। अरमिश हमारी बात कराए शेरी से। लहजे को मजबूत करते हुए इसने कहा तो अरमिश खामोश हो गए। आंटी वो सोई हुई है, बहुत मुश्किल से पेन किलर देकर सुलाया है। अरमिश ने कहा तो आपिश की आंखें भीग गई। हमें देखना है इसे, इसने कहा तो अरमिश ने कॉल काटी और वीडियो कॉल करके सोई हुई शेरी की तरफ मोबाइल किया तो आपिश की सिसकी निकली। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान नीले हो गए थे, जबकि नींद में भी इसके चेहरे पर एक अजियत वाज़ेह थी। वही हाल अलीश और परी का था। दोनों ही शेरी को देखकर इसके हक में बेहतरी की दुआ करने लगे, जबकि आंखें न भी नम थी। आपिश की ममता इसको अपनी आगोश में भरने के लिए मचल उठी थी। हमारी बेटी, इसने फ़ोन स्क्रीन पर ही से प्यार किया, जबकि आंखों से अश्क रवा दवा थे। और जब इसका रोना नहीं रुका तो अलीश ने इसके शाने पर हाथ रखा और रमेश वो कॉल बंद करने के लिए कहा। आंटी प्लीज़ हौसला करें। इसने इसके आंसू साफ किए। पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी सी उम्र में इतने खसारे खरीद लिए। आप इसके रोने पर वो तीनों ही रो दी। इस अपार्टमेंट में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। देखने से लगता था कि ये अपार्टमेंट अपने मालिक के इस्तेमाल में रहता था। नाना ने अपने लिए चाय बनाई और लाउंज में ही बैठ गए। शेरी की कहानी ये लोग इतनी जल्दी समेट लेंगे इसे लग नहीं रहा था, और ऊपर से ब्लाज का अपनी फैमिली के लिए इतना कंसर्ट इसे इतना सा भी अच्छा नहीं लगा था। काफ़ी ढीठ साबित हुए थे ये लोग, मगर इन्हें वो बगैर रोके झटका देना देना चाहती थी। तुरंत वक्त की आंखों में अगर वो 1% तकलीफ देखती तो अभी 99% देखनी बाकी थी। तभी वो अपना अगला लाए अमल सोचने लगी, और जो उसके दिमाग में आया वो तो लाजमी एक बार ही बड़ी हवेली की बुनियादें हिला देता। वो इस अमल से तुरंत वक्त जितना तड़पता इतना सुकून नैना को मिलता। हाँ, वो बात जिसे अड़ी हवेली के सब बड़े वाकिफ़ थे और जिसे सबसे पहले पता होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल ही ना वाकिफ़ था। जिस बात से बड़ी हवेली मुँह छुपाते थे, जब वो ही इनके सामने आ जाएगी तो नए सिरे से दिलबक को अपनी बटी हुई बीवी का ख्याल आएगा, जिसे आज शायद वो अब तक भूल चुका था। बिलास दुरैद का बेटा नहीं, ये बात इलाज को भी तकलीफ देती, मगर दुरैद को जितनी देती ये बात तो फेस टू फेस देखने में मज़ा है। वो मुस्कुराई तो जैसे चेहरे की जगमग बढ़ गई। इसने सुकून से चाय पी और आज के निकाह के बारे में सोचने लगी। निकाह के बंधन में बांधने के बाद भी इसके दिमाग में कोई अच्छा तासुर नहीं आया था। उल्टा इसने एक कामयाब प्लान सोचकर सरशारी आंखें मूंद ली थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो नींद में उतर गए, मगर कच्ची पक्की नींद में इसे एहसास हो जैसे लॉक खुला है। वो मखसूस खुशबू और कदमों की चाप महसूस करके वो नींद में ही मुस्कुराई थी। वो आ गया था, वो उसके दिल के तार छेड़ने वाला पहला मर्द था। डैड के रूम से निकलकर इसने मॉम की तरफ देखा, जो आंसू साफ करते हुए किचन से निकली थी। वो उनकी दिली कैफियत पर समझता था, और वो खुद भी तो शेरी को बहुत मिस कर रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ा और ट्रे में मौजूद एक कप उठाकर लबों से लगाया और मम के इशारे पर अपना बाजू फैलाकर अपने हिसार में लिया। कुछ दिनों तक हम चलेंगे इनसे मिलने। लाज ने इनको तसल्ली दी तो आबिश ने इसकी तरफ देखा और उसके बाजू पर सर रखकर बुरी तरह रो दी। बिलाज, इनकी हालत बहुत बुरी है। फ़ाइक इनके साथ बहुत बुरा रवैया रखे हुए हैं। आपिश ने कहा तो बिलाज के माथे पर बल पड़े। अपने रिश्तों के लिए तो वो ऐसा ही था। ये बात इसे शदीद नागवार गुजरी कि इसकी बहन को कोई हाथ भी लगाए। आप फ़िक्र न करें, देख लूँगा मैं इसे भी। आखिर कितना बड़ा हो गया है कि वो मेरी बहन को सज़ा दे। बिलाज का लहजा सख्त था। इसने कॉफ़ी का एक और सिप लिया और झुककर अपनी माँ को देखा, जो अब भी रो रही थी। फिर नज़र डैड के रूम की तरफ उठी, जहाँ दुरैद खामोशी से खड़ा इन दोनों को देख रहा था। अरियान और बारी भी वहीं खड़े थे, जबकि अलीश और परी भी वहीं पीछे खड़े थे। ओके यार, काम डाउन। डैड शदीद जेलिस का शिकार है। बिलाज ने दुरैद को विंग मारी और आपिश को देखा, जो अब अपनी पोजीशन पर कुछ खफीफ सी हुई। बिलाज ने कॉफ़ी का कप अलीश को पकड़ाया और आपिश का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। नो मम, आपके आंसू बहुत कीमती है और शेरी की फ़िक्र आप बिल्कुल नहीं करेंगी। हाँ, ये हकीकत है, इससे मिस्टेक हुई है, बट कोई भी अब इस बात को शौक नहीं मनाएगा और हमारे जिस्म का हिस्सा है। अगर कोई ज़िख़्म के इस हिस्से को अलग जाए तो इसे काट कर नहीं फेंका जाता। तो अब मज़ीद आपको ख़ुद को इस बारे में सोच कर परेशान नहीं करेंगी। बाकी मेरा बाप सख्त तेवरों से मुझे घूर रहा है। आखिर इनकी बीवी को टच जो कर लिया है, तो बाकी तसल्लियाँ आपको वहाँ से मिलेंगी। इसने मुस्कुराकर आपिश की पेशानी चूमी तो वहाँ खड़े सबके चेहरे इसके जगमग करते डिम्पल को देखकर खिल उठे थे। और तुम? इसने दोबारा अली से कॉफ़ी का कप लिया और अरियान की तरफ देखा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ये मैंने आखिरी बार कहा है।
اور امریکہ تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں اگر پھر بھی تمہارے سر پر بھوت سوار ہے تو تم پاکستان کے کسی دوسرے شہر، لاہور، کراچی یا کہیں بھی جا سکتے ہو۔ بلاج نے اس کو بھی آڑو ہاتھ لیا، جو نہ جانے کیوں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دریت نے بھی غصے پیار دونوں طرح سمجھا لیا تھا، اور بلاج کے لیے یہ بات ناگوار ہی تھی کہ کوئی اس کے باپ کی بات نہ مانے۔ تبھی وہ سختی سے بولا تو آریان نے اس کی طرف بے خوابی سے دیکھا۔ میں بچہ نہیں ہوں بھائی، اور میں ٹکٹ کروا چکا ہوں، وہ دھیمے پرسکون لہجے میں بولا۔ شٹ اپ آریان! بلاج کو غصہ ہی آیا اس کی اس ہر درمی پر، تو وہ ابھی کچھ لمحے پہلے سب مسکرا دیتے ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میں سمجھاؤں گا اس کو، تم کھانا کھاؤ۔ بخت نے معاملہ سیریس ہوتے دیکھا بلاج سے کہا تو اس نے آریان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سب کو پڑ لگ گئے یہاں، حد ہو گئی ہے، وہ غصے سے بول کر باہر نکلنے لگا۔ بلاج کھانا کھا کر جاؤ، آپش پیچھے سے بولی۔ بھوک نہیں ہے اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس نے دریت کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ شیری اور آریان کی وجہ سے پریشان تھے۔ سب نے آریان کو سمجھایا مگر جیسے اس پر تو دھن سوار ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے معاملے کو پیچھے ہی رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اور وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ سارے پروفیشنل معاملات بس پشت ڈال کر اس نے گھریلو معاملات کو سب سے پہلے حل کرنے کا سوچا تھا، اور شیری کی بھی فکر جیسے دماغ کو لگ چکی تھی۔ تبھی کل وہ سب سے پہلے شیری سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ابھی وہ نینا کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ جس پر اب اس کا شرعی اختیار تھا۔ کچھ لمحے اس کے ساتھ گزار کر پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو جیسے ملکچا سا اندھیرا چاروں طرف جیسے ملکچا سا اندھیرا تھا، صرف لاؤنج کے ایک طرف کمرے کی جانب روشنی سی ہو رہی تھی۔ لاش نے لبوں میں دبے شعلے سے گہرا کش بھرا اور دھواں فضا کے سفت کر کے وہ اندر بڑھا تو وہ صوفے میں پڑی بغیر دوپٹے کھولی بلو شلوار اور بلو ہی قمیص میں اپنے حسن سے لاپرواہ بے ترتیب سی پڑی تھی، اور اس کی یہ بے ترتیبی اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا کر اجاگر کر رہی تھی۔ ناک میں موجود تار ہلکی سی روشنی میں بھی خوب چمک رہی تھی، جبکہ اس کی بے داغ شفاف گردن اور اس پر چمکتا تل بلاج کا دماغ اکثر اس کی بے پناہ خوبصورتی پر جھپٹا جاتا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ جیسے ٹھہری ہوئی تھی۔ چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اتنا فسوں ماحول، بلاج جیسے ایک ٹرانس میں اس تک پہنچا اور سگریٹ کا ایک اور گہرا گش لیا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر اب وہ اسے اطمینان سے استحقاق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش نے شاید نینا کے چہرے کو تپا دیا کہ وہ کچھ بے چین سی اپنی آنکھیں وا کر کے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ سحر زدہ لمحوں میں دونوں جیسے نظروں میں الجھ گئے تھے۔ بلاج نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ نینا نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، کیسے کا وہ شخص اس کے دل میں بڑا اشتیاق سے داخل ہوا تھا کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ سب سے چرا کر اسے خود تک محدود کر لے، لیکن نہیں، ابھی وہ وقت نہیں تھا۔ وہ تو آہستہ آہستہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی جو وہ ڈال رہی تھی۔ اس نے بلاج کے ہاتھ میں اپنا نرم ہاتھ تھامایا۔ اس کا لمس بلاج کے سارے جذبات جگا چکا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ نینا سے کوئی نظریں چرا لے، اور وہ تو پھر اس کے حسن کے آگے ہارا ہوا انسان، اوپر سے اس کا شوہر تھا۔ اس نے نینا کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ ایک ادا سے اس کے وجود کا حصہ بنی تھی۔ نینا کی نزاکت، اس کا انداز، اس کی ادائیں، اس کے لبوں کی کپکپاہٹ، اس کے وجود کی نرمی، اس کے لبوں کا چپکنا، بلاج جیسے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ احساس برتری دل و دماغ کو جگڑ رہی تھی۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر وہ لڑکی جیسے اس کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنی محبت کو چھو کر امر کر لے۔ بلاج کی لبوں پہ دبا سگریٹ نینا نے اپنی مخروطی انگلیوں سے نکالا اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ یہ کیسا اشارہ تھا؟ بلاج سب سمجھتا تھا، جبکہ دوسری طرف نینا جیسے اپنے ہر عمل سے آج خود واقف نہیں تھی۔ وہ زخم سے پہلے مسائی کر رہی تھی، جس محبت کی وہ دعوے دار تھی، اسے کیا اس کا بھی لحاظ نہیں تھا؟ کیا وہ سب بھول کر ایک اچھی زندگی کی طرف نہیں بڑھ سکتی تھی؟ وہ انتقام میں اندھی ہو رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اپنے باپ سے کس طرح محبت کرتا ہے، اور جب وہ اس کی حقیقت بتائے گی تو بلاج کے دل پر کیا گزرے گی؟ دریت کا نہیں، وہ بلاج کا تو سوچ سکتی تھی، مگر نہیں، وہ دریت کو مار دینا چاہتی تھی تبھی ایک نارمل لائف کی طرف بڑھتی۔ مگر اس وقت جذبوں کے آگے وہ دونوں ہار رہے تھے۔ بلاج اس سے زیادہ اپنا صبر نہیں آزما سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے سر کو کچھ اوپر کر کے وہ اس پر جھکا تو ماحول میں ایک معنی خیالی سی خاموشی چھا گئی۔ نینا نے بلاج کی گردن میں بازو ڈالے اور بنجوں کے بل تھوڑا سا اچک گئے، جبکہ بلاج کے عمل میں اب شدت آ رہی تھی، اور یکدم ہی بلاج اس کو لیے صوفے پہ گرا۔ ماحول کی معنی خیالی بڑھتی جا رہی تھی، جذبوں کا طوفان دونوں جانب خوب یکساں تھا۔
ایک یک بستہ بہکتی رات میں دونوں نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا آپ سونپ چکے تھے۔ رات کی چاندنی آنے والے کل پر افسردگی سے مسکرائی تھی، جبکہ دو پریمی حدیں پار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، جبکہ ایک انہونی کا احساس اس کے دل میں دھکڑ پکڑ لگ رہا تھا۔ نینا کو اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا اور وہ اس بوجھ سے اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ بھاری ہوتے سر سے اس نے جیسے اس بوجھ کو خود پر سے ہٹانا چاہا، اور اچانک اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی تو ایک طوفان سا آ کر گزر چکا تھا، مگر افسوس اسے احساس اب ہوا تھا۔ اس نے چند لمحے گزاری رات کا ایک لمحہ یاد کیا، اس کے وجود میں چوٹیاں سی دوڑ گئیں۔ اس نے ایک نظر بلاج کی طرف دیکھا جو اس کی گردن میں منہ دیے اپنے ہاتھ پاؤں اس پر پھیلائے بیڈ پر کچھ ترسا سا لیٹا تھا، جبکہ بدن پر اس کی شرٹ نہیں تھی اور کچھ اسی قسم کا بے ترتیب حلیہ نینا کا تھا۔ وہ پریشان سی ایک دم اٹھی تو بلاج نے دوسری جانب کروٹ لے کر بیڈ پر سے یخیں لٹکتے کمبل کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ نینا اپنا حلیہ چاہ کر بھی درست نہ کر سکی، تبھی تیزی سے بھاگ کر وہ واش روم میں بند ہوئی اور گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہ خود سے، اس شخص سے، اور پھر اتنا شدید غصہ ہے کہ اس نے چند لمحوں میں باتھ روم کا حشر بگاڑ دیا۔ ہر چیز پھینک پھینک کر آ کر وہ ٹائل پر ہاتھ مار کر اپنے آنسو روک رہی تھی۔ غصے کی شدت نے اس کو جیسے پاگل کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے انتقام سے ہٹ کر ان جھمیلوں میں پڑی تو کیا منہ دکھائے گی اپنی ماں کو؟ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی پہ رونا آ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ باہر موجود وہ شخص اپنی جیت کو پا کر کس قدر نازا ہے۔ اس نے ایک نظر آئینے پہ ڈالی تو بلاج کی محبت کی نشانیاں جگہ جگہ اس کے وجود پر ثابت تھی، اور نینا کو گھن سی آئی۔ اس نے غصے سے اپنے بال نوچ ڈالے اور ایک بار پھر اس ٹھنڈی ٹائلز پر اس نے اپنے ہاتھ بے دردی سے مارے کہ اب وہ سرخ ہو کر نیلے پڑ رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری مما، میں کیسے یہ سب اس شخص کی وجہ سے ہوا، اس شخص نے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی اور پھر ایک عہد دل میں لے کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں اپنے انتقام سے نہیں ہٹ سکتی بلاج باغ، تم مجھے میرے انتقام سے کیسے ہٹاؤ گے؟ تمہاری محبت میرے وجود میں تمہارے باپ کی نفرت سے زیادہ نہیں، اس نے غصے سے کہا، اور گرم شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ اپنا غم غلط کر رہی تھی۔ بلاج کی آنکھ کھلی تو وجود میں سرور بھر گیا۔ واش روم میں سے گرتے پانی کی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ رات کا ایک منظر، اپنی شدت اور نینا کی بے بسی پر وہ جی بھر کر مسکرایا۔ اس نے کمبل اپنے چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھا۔ بلکہ وہ بھی ایسا کوئی عمل نہیں چاہتا تھا، مگر غلطی سراسر نینا کی تھی۔ اس کے حسن سے وہ کیسے آنکھیں چراتا؟ وہ جانتا تھا وہ اس سے خفا ہوگی، مگر وہ منا لے گا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ بے پناہ خوش تھا۔ اس ملن سے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے جھٹکا لیا اور پھر وہی ڈمپل اب آب و تاب سے چمکنے لگا۔ اس بیچاری کی جان بخشی رہی۔ اس نے صبح کے سورج پر کی تھی تو یہ ہونا ہی تھا، اور اس نے آج شیری سے بھی ملنا تھا۔ اف لڑکی، بلاج نے سر پر ہاتھ مارا، یہ لڑکی اس کو برباد کر کے چھوڑنے والی تھی۔ اس نے اپنے موبائل کو چیک کیا تو ہارنس کی کالز تھیں۔ ابھی وہ اس کو رپلائی کرتا ہے کہ نینا نکری سی سرخ آنکھیں لیے باہر نکلی۔ بلاج اس کو دیکھ کر خوش کیا ہوتا، الٹا پریشان سا اس تک پہنچا ہے۔ مائی بیوٹیفل، وٹ ہیپنڈ؟ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر پوچھا تو نینا سسک اٹھی۔ یہ سب بلاج، یہ اب ہم وہ بے ربط ہوئی حقیقت تھی کہ اس کو اپنے عمل پر شدید رونا آ رہا تھا۔ تبھی وہ روئی جا رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، وہ اس میں برائی کیا ہے جو ایسے رو رہی ہو؟ بلاج کو کچھ الجھن سی ہوئی۔ اچھائی بھی نہیں، یہ سب آپ نے کیا، اس طرح چھپ چھپا کر پہلے نکاح کیا اور اب یہ سب کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کیسے منہ دکھائیں گے ہم؟ وہ ایک بار پھر روتی تو بلاج کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ یہ بات تم مجھے تمیز سے بھی کہہ سکتی ہو، اور میں کسی کو بتا کر تمہیں بھی اپنے کسی عمل کا جواب دے نہیں ہوں۔ آئندہ بھی ہوگا، بار بار ہوگا، اب میری ضد ہے، ہر روز ہوگا، کیا کر لو گی؟ ایک سہانی خوبصورت صبح کو تم نے اپنے ماتم سے بصورت کر دیا، افسوس ہے تم پر۔ وہ اسے جھڑک کر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا، جبکہ نینا نے اس کی پشت کو گھورا۔